جب سپریم کورٹ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے تو ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ ہم اس کو قطعیت کے ساتھ قبول کریں، اور مسلم لیگ نون 8 فروری کو انتخابات کے لیے تیار ہے، اس کے لیے بھرپور تیاری کر رہی ہے۔ جیسے 2013 میں ہمیں کامیابی ملی تھی اسی طرح کامیابی ملے گی۔ بلہ جو ہے وہ خطرے میں ہے پاکستان تحریک انصاف کے سمبل کے حوالے سے، جو بہت نقصان ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو، اور اس کا جو پولیٹیکل شناخت ہے آنے والے الیکشن میں وہ خطرے میں پڑتا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ استدعا کی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو جعلی الیکشنز ہوئے ہیں ان کو کالعدم قرار دیں۔ انتخابات میں ہم ہر وقت جانے کے لیے تیار، لیکن انتخابات کے لیے وہ ماحول دیا جائے جو انتخابات کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور ماحول کیا ہے کہ 2 صوبے اس وقت بدامنی کے لپیٹ میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں، ٹانک میں، لکی مروت میں کوئی پولیس نہیں ہے، تو اس سارے صورتحال میں کیا انتخابی مہم چلائی جا سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ آج وزارت خزانہ نے الیکشن کمیشن کو 17 ارب 40 کروڑ روپے ریلیز کر لیے ہیں، اور یہ رقم الیکشنز کے لیے ریلیز کی گئی ہے، اور اس سے پہلے 10 ارب روپے الیکشن کمیشن کو مل چکے ہیں۔ تو اب ٹوٹل الیکشن کمیشن کے پاس جو رقم ہے وہ ہے 27 ارب 40 کروڑ روپے، اور جو 42 ارب روپے ٹوٹل جمع کروانے تھے، اور اس میں سے ظاہر اب صرف 15 ارب روپے باقی بچے ہیں۔ اب وزارت خزانہ کی طرف سے یہ رقم جانے کے بعد یہ اسپیکولیشن ختم ہو جانی چاہیے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن پچھلے چند دنوں سے پاکستان کے اندر پھر یہ بحث چل پڑی ہے کہ پتہ نہیں الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اور آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو گفتگو ہے اس سے اس ابہام میں اضافہ کر دیا ہے۔ اب پھر وہی سوال پیدا ہو گیا کہ کیا الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، اور یہ اسپیکولیشن ہیں کیوں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جو ہم آج کے شو میں ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال بار بار اٹھایا جا رہا ہے کہ کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جس کو یہ الیکشن سوٹ نہیں کر رہا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو الیکشن سوٹ نہیں کر رہے، کیونکہ ابھی تک عمران خان صاحب کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے، وہ ٹوٹ نہیں رہا، اور جب تک ووٹ بینک ٹوٹے گا نہیں تو الیکشنز پاکستان مسلم لیگ نون کو سوٹ نہیں کرتے۔ لیکن اب دوسری طرف سے ایک نیا نیریٹو یہ دیا جا رہا ہے کہ الیکشن اگر کسی کو سوٹ نہیں کرتے تو پاکستان تحریک انصاف ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ جیل کے اندر ہیں، اور وائس چیئرمین وہ بھی جیل کے اندر ہیں، پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بھی جیل کے اندر ہیں، اور جو باقی سیاسی قیادت ہے، جو پولیٹیکل فیگرز ہیں ان کے، وہ سارے کے سارے یا تو تتر بتر ہو چکے ہیں، یا دوسری سیاسی جماعتوں میں جا چکے ہیں، یا وہ زیر زمین ہیں اور وہ الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو کیا عمران خان صاحب یہ ساری ایفرٹ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ کچھ ینگسٹر جو ہیں ان کو قومی اسمبلی میں لایا جائے یا ان کو صوبائی اسمبلی میں لایا جائے، اور اگر وہ اکثریت حاصل کر جاتے ہیں تو ساری کی ساری قیادت جو ان لوگوں کے پاس چلی جائے گی، تو پھر چیئرمین پی ٹی آئی، بانی چیئرمین پی ٹی آئی کہاں ہوں گے، اور جو باقی پولیٹیکل فیگرز ہوں گی وہ کہاں ہوں گی؟ تو کیا یہ ایفرٹ اس لیے کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کے حوالے پارٹی کر دی جائے، اور ان لوگوں کے حوالے پارلیمنٹ کر دی جائے، اور ان لوگوں کے حوالے اقتدار کر دیا جائے جو پارٹی کا حصہ ہی نہیں ہے؟ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ خطرہ اگر یہ الیکشن 8 فروری کو ہو جاتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کو ہے، اور لہذا پاکستان تحریک انصاف نہیں چاہتی کہ یہ الیکشن ہو۔ یہ ایک سوال ہے جو ہم آج کے شو میں ڈسکس کریں گے، اور اکبر ایس بابر صاحب اس وقت میدان میں آ چکے ہیں۔ انہوں نے الیکشن کمیشن میں ایک پٹیشن دائر کر دی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو الیکشن ہیں وہ غلط ہوئے ہیں اور ان کو کالعدم قرار دیا جائے۔ تو کیا بلے کا نشان جو پاکستان تحریک انصاف کا کیا وہ بھی خطرے میں پڑ چکا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے جو ہم آج کے شو میں ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر ہمایوں احمد صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے، انجم عقیل صاحب ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، اور قادر مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا، یہ تو سب کا خیال یہ ہے کہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس طرح ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو سوٹ نہ کرتا تو کم از کم کوئی ایک بندہ پاکستان تحریک انصاف سے ضرور یہ کہتا کہ یہ الیکشنز ٹائم سے نہیں ہونے چاہیے۔ کوئی ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ جی پاکستان یہ الیکشنز کے اندر یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، ہمارے سارے لوگ اندر ہے، یہ ہے وہ ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ کچھ کرتا ہے۔ آپ نے کسی ایک شخص سے پاکستان تحریک انصاف کا یہ سنا ہے کہ الیکشنز ٹائم سے ہونے چاہیے؟ وہ کہتے ہیں الیکشنز، اس کے باوجود کہ لوگ کہتے ہیں وہ بات کر رہے، تقاضا کر رہے لیول پلینگ فیلڈ کا، کہ ان کو فیلڈ لیول کر کے دی جائے۔ پاکستان تحریک انصاف جس کو فیلڈ میں اترنے کی اجازت نہیں مل رہی، اگر وہ پنجاب میں جا کے ورکرز کنونشن کرتے ہیں تو ان کے اوپر لاؤڈ سپیکر ایکٹ لگا دیا جاتا ہے، اگر وہ کے پی میں کنونشن کرتے ہیں تو ان کے اوپر اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت ان کو اندر کر دیا جاتا ہے، ان کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے کہ ہی از دا موسٹ ڈینجرس کرمنل، اگر جب، اور وہ بھی ایکس ایم این ایز، وہ بھی ایکس منسٹرز کے اوپر لگا دیا
جاتا ہے. اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کے کون سے لوگ ہیں جو الیکشن لڑ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ کہاں امیدوار آپ کے؟ نہ امیدوار، نہ سپورٹر، نہ جلسے، نہ جلوس. اگر پاکستان تحریک انصاف کے پاس لوگ نہیں ہیں، مور دا ریزن کہ گورنمنٹ کو یہ جو ٹیک کیئر گورنمنٹ ہے اور باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہے جو ہمارے خلاف ہے ان کو سوٹ کرتے کہ وہ الیکشن میں چلے جائے نا، کیونکہ جب ہم ہوں گے نہیں تو ان کو اپوز کون کرے گا، کیونکہ ہم ہی تو وہ واحد فورس ہیں جو ان سے سب چیزیں چھین سکتے ہیں. لیکن جب ہم نہیں ہوں گے تو ان کو کرنا چاہیے، ضرور جانا چاہیے. لیکن یہ اس لیے نہیں جا رہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جا نہیں سکتے، جا اس لیے نہیں سکتے کہ یہ اپنے جو 16 مہینوں کی جو کارکردگی جو جس کی بیسس پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ملک بچایا، نہ انہوں نے ملک بچایا، نہ انہوں نے ملک بچایا، نہ انہوں نے کچھ کیا. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کی پارٹی میں کوئی بندہ نہیں ہے اس وقت جو الیکشن لڑ سکے. آپ کو کیا مسئلہ؟ آپ کو کیا مسئلہ؟ جب الیکشنز آئیں گے تو ہمارے بندے نکل آئیں گے نا. کہاں سے نکلیں گے؟ جہاں مرضی سے نکلیں، جہاں مرضی سے نکلیں. none of your problem نا. That is the problem of پاکستان تحریک انصاف. اور آپ دیکھو گے کہ پاکستان میں ٹوٹل 1100 جتنے بھی حلقے ہیں جو کہ نیشنل اور پروونشل ہیں، انشاءاللہ ہر ایک میں نہ صرف کینڈیڈیٹ ہوگا، اس کا کورنگ کینڈیڈیٹ بھی ہوگا. اور آپ دیکھو گے کہ انشاءاللہ و تعالی اگر ہم لوگ... ویسے آپ کتنے سے پی ٹی اے میں؟ مجھے کوئی 17-18 سال تو ہو گئے. 2 سال پہلے گور صاحب آئے سر 2021 میں. اس کے بھی ایک ہے. اب سارے امیدوار بھی وہی آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. دیکھیں وکلا آ رہے ہیں، کوئی 6 مہینے پہلے آیا ہے، کوئی 3 مہینے پہلے آیا ہے، کسی نے ابھی تک رکنیت فارم پر نہیں کیا. وہ سارے اس لیے آپ کر رہے ہیں کہ وہ سارے قومی اسمبلی میں جھاڑ کے بیٹھ جائیں. جہاں جو مرضی ہے نا، ہیں تو پاکستانی نا، ہیں تو پاکستانی نا. وہ بھی پاکستانی جو ساتھ بیٹھے ہیں بالکل ہیں. دیکھیں بالکل ہیں، ان کی اپنی رسپیکٹ ہے. لیکن ہم جن کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں انفارچونیٹلی یہ ان میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے انجم صاحب، ویسے یہ اسپیکولیشنز کیوں ہیں؟ اور الیکشن ہونے دیں جی، کریں. دیکھیں جی، ہماری تو الیکشن ہونے کی یا الیکشن چاہنے کی خواہشات آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں کہ ایک بھی جلسہ نہیں کیا آپ نے. نہیں، سب سے پہلے ہم نے لوگوں سے درخواستیں مانگی ہیں اور آج ہمارا پارلیمانی بورڈ بیٹھا ہے، وہ اپنے کینڈیڈیٹس فائنل کر رہے ہیں. کسی اور پارٹی نے کیوں نہیں شروع کی ہے؟ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کریں تو جو ہمارے ساتھ ہوا وہ ان سے آج ان کے پاس بہتر فیلڈ موجود ہے. صرف یہ ہے کہ جلسے جلوسوں کی بات کرتے ہیں، ایک باقاعدہ قانون ہے، پرمیشن سے آپ جلسے جلوس کریں، کوئی آپ کو نہیں روکتا. آپ گلیاں اور سڑکیں بند کر کے جلسے کریں اور توڑ پھوڑ کریں، کیونکہ یہ تو ثابت ہو چکا ہے، یہ تو نہیں کرتے، یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ ان کو اجازت دی جائے گی تو سڑکیں بند کریں. تشدد جماعت ہے، ان کو جب بھی موقع ملا. آپ اس کے سامنے ہے کہ ایک عمران خان کو جو یہاں پر کورٹ میں لایا گیا تو جو اسلام آباد سابق چیئرمین ہو گیا، اب تو فارغ ہو گیا نا سر. وہ پیٹرول پمپ جلائے نہیں، میں جماعت کی فطرت جو انہوں نے تربیت کی ہے جماعت میں، اس کی بات جماعت بچی نہیں سر، فطرت کہاں بچی؟ تو ہم تو الیکشن کے لیے تیار ہیں جی. بات یہ ہے کہ یہ لوگ پتہ نہیں کون سی لیول پلینگ فیلڈ مانگتے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ موجود ہے اور ہماری خواہش یہ ہے کہ پی ٹی آئی میدان میں ہو، بلا میدان میں ہو. تو ویسے نظر نہیں آ رہا بلے نہیں، میرے خیال میں ہونا چاہیے. ہمیں تو قانون کا بابر صاحب چلے گئے سر الیکشن کمیشنر کا، بلہ ان کے پاس ہونا نہیں چاہیے. بلہ اکبر ایسے بابر کو اٹھا کے پڑھ رہے ہیں. اکبر بابر صاحب کا اپنا ایک موقف ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پائنیئر پارٹی ہیں، پارٹی کے پائنیئر بندے ہیں وہ. اور آج جب الیکشن ہوتے ہیں تو ان کو موقع ہی نہیں دیا جاتا کہ وہ اپلیکیشن دیں. سر آپ کے بڑے پائنیئر تھے ممبرز، چودھری نثار صاحب کہاں ہیں، جاوید ہاشمی صاحب کہاں ہیں، اب شاہد خاقان عباسی صاحب کہاں ہیں؟ تو یہ پارٹیوں کے اندر جاتے رہتے ہیں. وہ تو ایک آپ دیکھ لیں کہ زندگی میں گزار رہی ہے پارٹی کے ساتھ. آج ان کی اگر میں شاہد خان کی بات کروں تو وہ آج بھی پارٹی کے ساتھ تو ماشاءاللہ ہیں، وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں. باقی اندرونی معاملات بڑے لیڈر ہیں، ہم اس کی ڈسکس نہیں کرتے. لیکن جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے تو اکبر ایس بابر صاحب کو موقع تو دینا چاہیے تھا نا. کارکن کو موقع تو دینا چاہیے کہ وہ ووٹ ڈالے. سارے ووٹ اس کو ڈالے تھے. آپ نے کوئی آپ کو لیڈر نہیں ملا پارٹی میں اور ایک پیپل پارٹی کا آپ نے بندہ لے کر اور آپ نے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں چیئرمین بنا دیا. جونیئر آدمی جب 6 سال کے بچے کو بنا دیا، آپ کو کیا پرابلم؟ الیکشن کمیشن کی آنکھوں میں ایک دودھ دینے والی آپ ایک بندے کو. اچھا اکبر ایس بابر صاحب ہی ہیں، چلو ڈمی ہے، آپ سمجھے ڈمی تو نہیں نہیں، آپ کہتے ہیں اس کے پاس ووٹ نہیں ہے اس کے ساتھ، آپ اس کو موقع دے دیتے ہیں. ایک بات کلیریفائی کر دیں تو پھر آپ بے شک لے جائیں. اکبر ایس بابر 2011 میں اکبر ایس بابر کو پاکستان تحریک انصاف اپنی پارٹی سے
ڈسپلنری ایکشن کے بیسس پہ اس وقت کے جو سیکرٹری جنرل تھے, جو آج کے پریزیڈنٹ ہے ڈاکٹر عارف علوی صاحب, ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ان کو نکال چکے ہیں. سر ان کے پاس کورٹ آرڈر ہے, عدالت کا حکم ہے. ایک منٹ, دیکھیں میری بات سنیں. جب عدالت نے کہہ دیا تو ممبر ہے. نہیں دیکھیں, عدالت یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ ہے یا نہیں ہے ممبر ہے. عدالت نے کہا ہوا ہے کہ ممبر ہے جی, آپ اس کو نہیں نکال سکتے. پارٹی کا اختیار ہے کہ بھائی عدالت ایک کو کہہ دے بھائی تم ممبر ہو, میں اس کا ممبر, آپ نکال چکے ہو مجھے, آپ کیسے کہہ سکتے ہو. اچھا اس میں آؤں گا بابر صاحب پہ. جی قادم مظفر صاحب یہ فرمائیے گا, یہ لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے جو مانگ رہے ہیں, آپ بھی مانگ رہے ہیں, یہ بھی مانگ رہے ہیں, اور وہ درمیان والے ہنس رہے ہیں کہ جناب ہم سے کیوں مطالبہ کر رہے ہیں, ان سے مطالبہ کریں جنہوں نے نہیں. چودھری صاحب, پاکستان کی تاریخ میں 77 سال میں اور انگریز کی 100 سال تاریخ میں میں ایز اے وکیل بتا رہا ہوں 2 کیس ہیں, اور دونوں نواز شریف صاحب کے. آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں میرے کیس لگا ہوا تھا, وہ ملازمین کے حوالے سے. 20 دن اپیل کا ٹائم ہوتا ہے, اور 21 دن گزر جائے تو کورٹ کہتا ہے ٹائم بارڈ. نواز شریف صاحب کو سزا ہوتی ہے, وہ جیل سے شاہی پروٹوکول میں سعودی عرب چلے جاتے ہیں, 6.5 سال بعد آتے ہیں, اپیل بھی منظور ہوتی ہے, کیس بھی ختم ہوتا ہے, دوبارہ وہ وزیر اعظم بنتا ہے, اس کے بعد پھر سزا ہوتی ہے, پھر شاہی پروٹوکول میں وہ لندن چلے جاتے ہیں. 4 سال بعد آتے ہیں, وہ بھی اس صورت میں جب خواجہ آصف کی رانا ثناءاللہ کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے کہ 0 رسک پہ آئے گا, یعنی پکا ڈیل ہو جائے تب آئے گا, اس سے پہلے نہیں آئے گا. اور اب پکا ڈیل یوں ہوا کہ جب وہ نواز شریف صاحب لندن سے روانہ ہو رہے ہیں تو پاکستان کا ہائی کمشنر ان سے ملاقات کر رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک سرکاری آفیسر وہ کس حیثیت سے, میں نہیں کہتا ہوں پاکستان کی عدالتیں کہتے ہیں کہ وہ سزا یافتہ ہے, وہ ملاقات کر رہے ہیں. وہ جب لاہور لینڈ کرتا ہے تو نادرا کا سٹاف ان سے انگوٹھے ایئرپورٹ کے اندر لگوا لیتے ہیں. غریب آدمی لائنیں 24 گھنٹے رات پہ, اب دیکھیں مزدور طبقہ تو رات کو اپنے کارڈ بناتے ہیں. اس کے بعد لاہور آتے تو لاہور میں ایک سرونگ DIG ٹوپی شوپی پہن کے حلف لے کے اور وہ سلوٹ مارتا ہے, تو نیچے اس کا پورے ڈویژن کیا سوچتا ہے وہ کہ یہ کس کو سلوٹ مار رہا ہے. اور پھر آپ کاکڑ صاحب کو دیکھ لیں, جب مریم نواز صاحبہ سے ملاقات اس نے کی ہے یہ الف سے پہلے, وہ خواہش ظاہر کی کہ میں مسلم لیگ نون میں آنا چاہ رہا ہوں. فواد حسن فواد صاحب نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری تھے, وہ وفاقی وزیر بن گئے. احد چیمہ صاحب جو ان کے ساتھ شریک جرم تھا وہ وفاقی وزیر بن گئے. اور اس کے علاوہ دوسرے تیسرے پھر بیوروکریسی سارے, توقیر شاہ جو پورا یعنی یہ کہتے کہ بیوروکریسی کے سرغنہ, وہ شہباز شریف صاحب کے بھی پرنسپل سیکرٹری تھے, اور پھر وہ کاکڑ صاحب کی تھے, اور اب ان کو ایکسٹینشن دے کے اعظم خان صاحب جہاں پوسٹ ہوتے وہاں بھیج دیے. پھر اس کے علاوہ اگر میں سندھ کی بات کروں, الیکشن کمیشن کا میں بار بار کہتا ہوں جواب نہیں مل رہا ہے. جب تک الیکشن شیڈول اناؤنس نہیں ہوتا, الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ترقیاتی کام روک لے اور وہ ٹرانسفر پوسٹنگ پہ پابندی لگا لے. سندھ میں میرے 2 سال پہلے کے پانی کے جو پروجیکٹ ہے اس کو روکا, کیوں بھائی ٹینڈر یعنی ہو چکا ہے, اس کو روکا. اس کے بعد سندھ میں جو سیلاب زدگان تھے ان کی جو مکانات بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اعلان کیے تھے اس کے فنڈ روکے گئے. ٹرانسفر پوسٹنگ کا یہ ہے کہ ایک ہی رات میں وفاقی حکومت نے تحصیلدار سے لے کے چیف سیکرٹری تک اور تھانے دار سے لے کے IG تک ٹرانسفر کیے. الیکشن کمیشن منہ دیکھتا رہا, جبکہ یہ ساری چیزیں پنجاب میں موجود ہے. میں جس کمیٹی کو ہیڈ کر رہا تھا پاور ڈویژن کے سارے, جو ماکل صاحب ڈینائی کر رہے تو میں لسٹ دیتا ہوں, سارے MP میں نے ان کی آج بھی بیٹھے ہیں, آج کی تاریخ میں بتا رہا ہوں یہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم یہ کہنا ہے کہ بابا اگر آپ نے الیکشن کرانا ہے تو پھر اگر اس طرح آپ کراؤ گے تو پھر میں کہتا ہوں یہ 17 ارب یا 40 ارب جو بھی خرچہ آتا ہے وہ خرچہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک آرڈیننس جاری کر دیں, آپ کا وزیر اعظم بیٹھا ہوا, آپ کا کابینہ ہے تو آپ کر دیں, اور چاروں صوبوں کی وزراء اعلیٰ کر دیں, یہ خرچے سے بچ جائے گے. ہم یہ چیز اگر ایسی صورت میں اگر الیکشن ہو بھی جاتا ہے تو اس کو مانے گا کون, اور پھر مانے گا تو ہم یہ کہیں گے. خیال یہ ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کروا رہی ہے, وہ نگران حکومت ہی ان کی ہے. اور انجر وکیل صاحب آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جب نگران حکومت ہی آپ کی ہے تو پھر الیکشن کرانے کی کیا ضرورت ہے, اسی کو کنٹینیو رکھیں. چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حضرت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ویسے منتخیل صاحب میں جانا ہے انجم صاحب کی طرف, لیکن یہ سوال یہ ہے کہ آپ نے شاید آصف علی زرداری صاحب کا انٹرویو دیکھا تھا, اس میں انہوں نے کہا جی ان کو سب کو تو پتہ ہی نہیں ہے, نہ افضل چند صاحب کو پتہ ہے, نہ بلاول بھٹو صاحب کو پتہ ہے, اور ہر چیز تو ٹھیک ہے. اچھا ان کو ہر چیز ٹھیک لگ رہی ہے اور آپ کو غلط لگ رہی ہے, اس کی سمجھ نہیں آئی ویسے مجھے. دیکھیں
میں تو سب سے پہلے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے مطالبہ کروں کہ آپ نے بڑا اچھا اقدام اٹھایا ہے. آپ نے صدر پاکستان کو اور الیکشن کمیشن کو پابند کر کے اور آپ نے 8 فروری کا الیکشن کا انعقاد کیا ہے. تو کیا اگر ایسے الیکشن ہو جو شفافیت پہ اس کا داغ لگاؤ تو اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. آصف علی زرداری صاحب نے جو بات کی ہے اس نے دیکھیں ہم اگر ان کو کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی زرداری صاحب کو. سن دیکھیں الیکشن کمیشن ہر پارٹی ہر الیکشن میں الیکشن کے بعد اعتراض لگاتے ہیں. ہم تو 3 مہینے پہلے کہہ رہے بابا الیکشن کمیشن کو اگر یہ چیزیں آپ ٹھیک کر دیں تو الیکشن شفاف کہلائے گا. تو یہ اعتراض آپ کے پہ کیا جاتا ہے کہ جو نگران حکومت ہے وہ آپ کی بی ٹیم ہے, بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں, خورشید علی شاہ صاحب کہتے ہیں اے ٹیم ہے. تو جب اے ٹیم آپ کی اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہے تو الیکشن کیوں کروا رہے ہیں, کیوں 40-42 ارب روپے نقصان کر رہے ہیں پاکستان کا؟ دیکھیں جی, نگران حکومت ایک پروسیس کے تحت بنی ہے, لیڈر آف ہاؤس اور لیڈر اپوزیشن کے ایک اس کے دونوں آپ کے کنسنٹ سے بنی, دونوں ہی آپ کے تھے. بہرحال لیڈر آف اپوزیشن موجود ہے, بیٹسمین بھی آپ کا قانونی تقاضا پورا کیا گیا ہے. اور کوئی ہماری حکومت نہیں ہے جی آج جو بیٹھے ہیں نیوٹرل لوگ بیٹھے ہیں, کس میں کوئی ہمارے پارٹی کا کوئی جو جس طرح یہ فرما رہے ہیں کوئی اس وقت جو کارکن ہے یا عہدیدار ہے اس میں کوئی ہمارا نہیں ہے. اور وہ بالکل جو حکومت سرو کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک چل رہے ہیں, اس میں ہمیں اعتراض نہیں ہے. الیکشن صاف ہوگا, شفاف ہوگا, صاف اور شفاف ہوگا, اور یہ انشاءاللہ ضروری ہوگا. تو یہ تو الیکشن کمیشن کی ڈیوٹی ہے. سر جب ایک ہی ٹیم کھیل رہی ہے وہ دوسری ٹیم بھی اعتراض کر رہی ہے کہ بھائی ہمیں بھی کھیلنے دیں, یہ تو کہہ رہے ہیں جی ہمیں آپ نے گراؤنڈ سے باہر رکھا ہوا, تو پھر کیسے ہوں گے صاف اور شفاف الیکشن؟ دیکھیں جی وہ اب اگر 2018 والے الیکشن کے تو وہ تو مشکل ہے, وہ تو 2018 والے وہ موقع نہیں ملے گا. لیکن الیکشن شفاف ہوں گے, الیکشن کمیشن بالکل فیئر ہے. یہ ان کو وقت سے پہلے رونانا شروع کریں. اب لوگ جو بدل چکے ہیں, لوگ سمجھ چکے ہیں کہ 3.5-4 سال کی کارکردگی کیا تھی پی ٹی آئی کی, اور اب وہی لوگ جو ان کے ساتھ چلے ہیں وہی مایوس ہو کر ان کو چھوڑ کے بھی آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے سر, ایک تو وہ کہہ رہے ہیں یقین دلوا رہے ہیں آپ کو کہ صاف ہوں گے, شفاف ہوں گے الیکشن اور کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی, اور یہ جو نگران حکومت ہے یہ ایک نیوٹرل گورنمنٹ ہے. ایک دوسرا یہ اکبر ایس بابر صاحب, سر میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کو ہلنے دیں گے کیونکہ وہ بانی روکن ہے. آپ لوگ سارے بعد میں آئے ہیں, وہ تو عمران خان صاحب کے ساتھ جا کے پارٹی رجسٹر کروائی تھی انہوں نے, تو وہ اگر بلے کا نشان لے گئے تو الیکشن کیسے لڑیں گے پھر آپ؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ فار ایگزامپل رانا ثناء اللہ کسی زمانے میں پیپلز پارٹی میں تھے, آج وہ جا کے پیپلز پارٹی کے اوپر اعتراض کر سکتے ہیں کرنے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نہیں, وہ اور بات ہے کہ اگر جج جا کے کہہ دے کہ ہاں جی یہ وہ ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ ایک پروسیجر دیکھتے ہیں, ان کو نکال دیا گیا تھا, ان کی نوٹیفیکیشن پارٹی سے ہو گئی تھی, سب کچھ ہو گئی, تو ہاؤ کین ہی سے دیٹ تھنگ, ٹھیک ہے. اب بات لیکن آگے ان کے پاس کورٹ کا آرڈر ہے. دیکھیں کورٹ کا آرڈر اس دن کے لیے ہوگا, اس کے بعد کا نہیں ہوگا. اگر فرض کریں وہ کیس اس لحاظ سے کریں کہ جس دوران میں انہوں نے فورن فنڈنگ کا کیس کیا تھا, تو اس کیس کے لحاظ سے انہوں نے کہا اس ٹائم پہ میں دیکھ لیں گے نا, وہ بھی دیکھ لیں گے, موقع تو دیں, وہ بھی دیکھ لیں گے. دیکھیں موقع دیا تھا, سب کو دیا تھا, کوئی لوگ تھے پارٹی میں, عمران خان صاحب تھے, اکبر ایس بابر صاحب, آپ سارے بعد میں آئے. نہیں, دو نہیں تھے, بہت سارے لوگ تھے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہی واز ون آف دم. نہیں, حامد خان صاحب دیکھیں جس دن یہ پارٹی بننے کی پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں حامد خان صاحب تھے, ٹھیک ہے, خان صاحب تھے, اس کے علاوہ نعیم الحق تھے, ٹھیک ہے, اکبر ایس بابر تھے, اس کے علاوہ نجیب ہارون تھے, نجیب ہارون تھے, اور ان کے ساتھ 5-6 اور تھے. مطلب یہ کوئی 12 بندوں نے یا 10 بندوں نے پریس کانفرنس کی تھی, یہ وہ لوگ تھے. لیکن اس دوران میں دیور ادر پیپل, جیسے کیا نام ہے اس کا, عامر کیانی, سیف اللہ نیازی, یہ سب لوگ اسی ٹائم پہ ہی آ گئے تھے پارٹی کے اندر. لیکن ہاں جو پہلی پریس کانفرنس تھی اس میں یہ لوگ شامل تھے, تو اس لحاظ سے آپ ان کو بانی کہہ سکتے. 2 لوگ تھے جا کے پارٹی جیسے اکبر ایس بابر صاحب تھے, دوسرے عمران خان صاحب تھے, نعیم الحق صاحب. That doesn't mean کہ اگر میں اس کا بانی تھا اس کے بعد میں ہمیشہ کے لیے اس کا رہوں گا, چاہے مجھے پارٹی کیا, میں پارٹی میں ہر ایک سے اختلاف کر کے ایک ڈسپلنری ایکشن کے بیسس پر مجھے نکال دیا جائے. ہر ایک چیز کے اصول قاعدے ہوتے نا. آپ کی پارٹی میں اختلاف کرنے والے کو نکال دیا جائے؟ نہیں, ایک منٹ ہے جی, آپ دیکھیں
किसी भी पार्टी में आप जब कोई ऐसी बात आपने की हो, आपने वो कह रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग नहीं होनी चाहिए, ये एतराज था ना सर। ये फॉरेन फंडिंग से पहले की बात है। फॉरेन फंडिंग का केस तो ये 2014 में लेकर गए ना, ठीक है ना, ये तो बात है 2011 की बात कर रहा हूँ। क्या वैसे कसूर क्या किया था ना जिसकी वजह से? देखिए, इनकी 3-4 जो हमारे मेंबर्स थे ना, चूंकि मैं उस वक्त पार्टी में था, इनके 3-4 मेंबर्स के साथ ठीक ठाक किस्म की बदतमीजियां हुई थी। होती रहती है सर पार्टी। सुनते जाए ना, उस बेसिस पे इन्होंने कुछ ऐसी बातें की थी जिसपे पार्टी ने, जो उस वक्त के सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने इनसे शो कॉज मांगा था कि ये आपने कहा है तो इसको कर ले। उसके बेसिस पे इन्होंने जो ईमेल्स लिखी थी, इन्होंने जिस लिहाज से वो कहा था, इन्होंने उस वक्त कहा था कि मैं इस पार्टी के साथ ये करूंगा, मैं इस पार्टी के साथ वो करूंगा और फलाना करूंगा, और इन्होंने उसका जवाब देने की बजाय उल्टा वो कहता, जिसके बेसिस पे इनको निकाल दिया गया था। लेकिन उसको छोड़ देता, दैट इज हिस्ट्री। अभी आपने एक पूछा था कि क्या ये निगरान हुकूमत, देखिए इस तरह है कि लीडर ऑफ द हाउस PMLN, लीडर ऑफ अपोजिशन PMLN, प्राइम मिनिस्टर इस वक्त जो है वो एक्स PMLN, अच्छा जो इंटीरियर मिनिस्टर है एक्स PMLN। पार्टी आपके साथ रही है, बाप पार्टी है। सुन ले मैं एक्स की बात कर रहा हूं ना, अभी दोबारा मुझे बात बताएं, बाप पार्टी PMLN में चली गई कि नहीं? तो ये किसके हैं? बाप के ही है ना। तो अब जब बाप इनके साथ चली गई है, बाप आपके पहले इनके साथ, देखिए हमारे साथ एज ए पॉलिटिकल पार्टी थी ना, तो अब ये नॉन पॉलिटिकल पार्टी हो गई है। सुन ले, नहीं ये नहीं है। अब वो PMLN के मेंबर, अच्छा ये पहले भी PMLN के मेंबर थे। PMLN की बेसिस पे 2018 में इन लोगों ने अपनी पार्टी बनाई। लोग हैं ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कहने पे इन्होंने पार्टी बनाई, आपके इत्तेहाद में चले गए। कमाल है। ठीक है, वो देखिए वो तो और बात है, लेकिन एज ऑफ ये इन लोगों ने फिर ये कहा था, जैसे अभी वो कादिर साहब ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये ख्वाहिश जाहिर की थी इससे पहले कि वो PMLN में ज्वाइन करना चाहते हैं, और बाकी नाम उन्होंने बता दिया। ये ख्वाहिशें सबकी थी। शाह महमूद कुरैशी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जाना चाह रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आए थे। नहीं देखिए वो उस वक्त की बात है ना, वो 2013। और शाह महमूद कुरैशी, ये याद रखिए, शाह महमूद कुरैशी ने रिजाइन दिया था किस वजह? रेमंड डेविस के केस में उन्होंने रिजाइन दिया था, और उसके बाद ये गए थे। तो ये देखिए पूरी पार्टी आपकी मांगे की। अभी अकील अंजुम साहब ने बात की थी, उन्होंने कहा था कि 2018 के इलेक्शन नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये 1990 का इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं। RDS किसमें ये 19 सुन ले मैं वही कह रहा हूं, ये 1990 का इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं। जिस तरीके से इनको सपोर्ट मिली थी, अब मुझे नहीं पता इस दफा ओसामा बिन लादेन से इनको शायद पैसे ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं से ये पैसे निकाल लेंगे। बुरा लग रहा है तो PTI ने इस मुल्क को, इस इलेक्शन को मजाक बनाया हुआ है। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट का मजाक बना था 2000 उसमें 1997 में अमीरुल मोमिनीन साहब ने जाके जो सुप्रीम कोर्ट में हशर किया था, वो बहुत अच्छा किया था। जो 1993 में उन्होंने कहा था, जो नहीं पहले मेरी बारी है ना, अभी आपने उनसे सवाल नहीं किया, मैं तो दबाऊंगा, वो दब क्यों रहे? लेकिन एक मिनट है ना, मैं आपको एक बात बता देता हूं, ठीक है। 1993 में ये किसने कहा था कि हमारी फौज जो है ना वो हेरोइन बेच के काम करती है? 1997 में 2013 में किसने कहा था कि ये जो मुंबई में अटैक्स हुए थे ये पाकिस्तान से हुए थे? इनसे ज्यादा नुकसान। और सुप्रीम कोर्ट का तो हशर आपने देख लिया, उसके छोड़े अभी जो हुआ था, अंदर सुप्रीम कोर्ट चल रही है, बाहर सारे जाके कर रहे हैं, और पुलिस वाले, इनके पुलिस की गाड़ियों में ये लोग जा रहे हैं। मतलब खुदा का खौफ करें, कोई खुदा खौफ ही करेंगे। वैसे सियासत हमने की है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने की है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बाहर निकलते हैं वोट लेने के लिए, और बड़े फख्र से कहते हैं कि हमें वोट क्यों दें। इन्हें वोट इसलिए दें, आप बाहर निकल कहा रहे हैं, जंग में भी इनको उम्मीदवार इसलिए बाहर निकलना चाहते हैं, ये वोट से भागना चाहते हैं। यही एतराज है पीपल्स पार्टी तो बाहर नहीं निकल सकते। वो बिलावल साहब के ख्यालात सुने आप, वो कह रहे हैं आप वहां में नहीं जा सकते। ये सबके साथ क्या हुआ लाहौर भी याद है आपको? जंग भी क्या हुआ, अता तरड़ के साथ क्या हुआ, ये सारे तो मीडिया दिखा रहे पूरा। नहीं तो ये इतने महबल वतन लोग हैं कि नवाज शरीफ साहब ने आज दिन तक जो जितने 3 द्वार गुजारे हैं हुकूमत में, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि उन्होंने पुरतशद्दुद सियासत की हो। इन्होंने जो आपके सामने है कि जिस तरह इन्होंने
यहाँ पे PTV पे हमला किया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, इन्होंने पेशावर में रेडियो स्टेशन पे हमला किया। हमला हुआ था। हाँ जी, इन्होंने पहले मियाँ वाली आप पहले वाले की बात कर रहे हैं, दूसरे हमले की बात कर रहे हैं, अपना अपना हमला है। मियाँ वाली बेस पे हमला किया। और बिलखसूस हकीकत ये है कि इन्होंने आप एक देख ले तारीख पे आए हैं, एक मियाँ इमरान साहब को तारीख पे लेकर आए, मियाँ नवाज शरीफ कितनी तारीखों पे आए, कोई ऐसा वाक्य नहीं हुआ। इन्होंने पेट्रोल पंप जलाए, इन्होंने SSP को मारा, इन्होंने DIG को मारा, और फिर इनके अच्छा अपनी कारकर्दगी नहीं बता रहे, ये देखें अपनी कारकर्दगी नहीं बता रहे, आप बता रहे हैं ना वो बता रहे हैं, हम बता रहे हैं। ये है ब्रेक लेने दे, मैं काजर मुदख्खिर साहब की तरफ जाना है। मुदख्खिर साहब ये फरमाइए कि आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि क्या वाकई इलेक्शन टाइम पे हो जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वर्डिक्ट बड़ा क्लियर है और चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि 8 फरवरी को हर सूरत इलेक्शन होंगे, लेकिन फिर स्पेकुलेशंस क्यों है? छोटे ब्रेक को दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ये फरमाइए मुदख्खिर साहब, ये स्पेकुलेशंस क्यों है? क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वाज़ेह ऐलान है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कमिटेड है और वजारत खजाना से पैसे मिल चुके हैं इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन भी करवाना चाहता है इलेक्शन। ये स्पेकुलेशंस क्यों हैं, कहाँ से हो रही हैं और इसका मकसद क्या है? देखिए, इलेक्शन में बहुत सारी सियासी पार्टियां हैं, किसी की ख्वाहिश हो इलेक्शन हो, किसी की ख्वाहिश हो इलेक्शन डिले हो, ताकि थोड़ा सा हम ग्राउंड जो ना बराबर कर दे, क्योंकि ऊपर लेवल की प्लेइंग फील्ड तो बना दी है मुस्लिम लीग ने, मगर ग्राउंड में हम नहीं उतर सके। आप देख रहे हैं पीपल्स पार्टी ने बहावल भुट्टो से पुख्तनख्वा में चित्राल तक जलसे किए, उसके बाद अभी कोयटा में किया, तारीख का बड़ा जलसा पीपल्स पार्टी का किया, और इस तरह अभी पंजाब की तरफ रुख कर रहे हैं। नहीं, नून लीग कोई जलसा नहीं कर रहे। ये बोर्ड की मीटिंग जैसा अंजुम साहब बता रहे हैं, वो बोर्ड की मीटिंग है, बोर्ड की मीटिंग तो हमारी आज भी हुई है, और हमारी कम से कम अदम अतमाद की तैयारी के फौरन बाद पार्टी ने हमसे टिकट की एप्लीकेशन मांगी है, सब ने दी। आप 8 फरवरी को इलेक्शन चाह रहे हैं 100%। और 8 फरवरी का अगर इलेक्शन नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ा सवालिया निशान बन जाएगा, क्योंकि जिस तरह कमिटमेंट की है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, और जिस तरह उन्होंने कहा कि खबरदार कोई शक शुबा करे, जो बात करना है बीवी से करो, टीवी पे नहीं करो। लिहाजा मैं तो नहीं करूंगा, अंजुम साहब अगर बात करना चाहते हैं तो जरूर कर लें। अब तो हर जगह पे हो रही है जी, मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं, MQM की तरफ से एतराजात किए जा रहे हैं, अब तो हर तरफ ये लेकिन ये सारी चीजें दरख्वास्त है चीफ इलेक्शन कमीशन को, ये सारी चीजें हैं, मगर मैं एक चीज बताऊं, अगर इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है पूरा पाकिस्तान, अगर देख ले, देखिए PTI जिस तरह जोर लगा रही थी, पीपल्स पार्टी उसी तरह जोर लगा रही। अगर तैयार नहीं है, या तो नून लीग तैयार नहीं है या जमीयत तैयार नहीं है, क्योंकि पहले भी मौलाना साहब की तरफ से बयानात आ गए, और शायद कल जो मौलाना साहब आप और PTI दोनों इलेक्शन चाहते हैं। नहीं, हम तो शुरू दिन से कह रहे हैं, हम तो शुरू दिन से कह रहे हैं, क्या होगा जीत जाएगा कोई और जाएगा। सबसे एक्सपर्ट पार्टी कौन सी है? ये आपके इल्म में वैसे कौन है बताएं सही? तो इलेक्शन कौन नहीं चाहता? वही जो जिनके लीडर अंदर है, एक तो वो फिलहाल PTI। अच्छा, दूसरी बात ये बैठे हो कह रहे हैं इलेक्शन देखिए, दूसरी बात यह है कि हमारा बोर्ड मुकम्मल हो जाए, 19 तारीख को लास्ट डेट है, तो अभी तक क्या करें? 21-22 तारीख को आप नहीं, हम माशाल्लाह डिवीजन वाइज कर रहे हैं, 19 तारीख को खत्म हो जाएंगे, 20-21 तारीख को इंशाल्लाह हमारे जलसे शुरू हो जाएंगे। शेड्यूल कब एनाउंस होना चाहिए? शेड्यूल ये 14-15 तारीख हो जाएगा ना, 14 तारीख से क्यों होना चाहिए? ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वादा किया कि 30 नवंबर को अलकमंदी का अनाउंसमेंट करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 तक हम लिस्टें वेजा करेंगे। आज क्या तारीख है? नहीं, वो अभी इलेक्शन कमीशन का बयान था 54 दिन पहले, 55 दिन पहले हम करेंगे जी। नहीं, 54 दिनों के बाद अंदर इलेक्शन होना चाहिए। हाँ, अंदर होना चाहिए, तो वो बनती है 14 दिसंबर या 16 दिसंबर बनती है, तो उससे पहले। वैसे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? बिल्कुल लड़ रहे हैं। कहां से लड़ रहे हैं? मैं तो इस्लामाबाद से लड़ रहा हूं, और आप क्लियर हैं, और आपको टिकट मिल चुका है? हम जलसे कर रहे हैं अपने। देखिए, हम तो पार्टी के लिए कर रहे हैं जी, ठीक है। टिकट इंशाल्लाह जब बना हो सका तो वो सामने अभी ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन हम तो पार्टी के लिए। किस बेस पे कह रहे हैं? वो तो तैयारी करके बैठे हुए इलेक्शन की। ये घर के अंदर ही तैयारी कर रहे हैं, बाहर भी तो निकले ना, निकलेंगे ना, जैसे भी तो घर के अंदर घूम रहे हैं। आप भी मीटिंग करें, आपने भी टिकट देने, किसी को टिकट नहीं दिया अभी तक आपने। तहसीस कोयटा में मनाया तारीख में, आप जलसे कर रहे हैं, उसके बाद टिकट दे रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे। देखिए, इलेक्शन ये कह रहे हम इलेक्शन में जाए थे, हम सिंध में जाके MQM से सबसे मीटिंग कर रहे हैं, इलेक्शन अच्छा, ये मीटिंग कैंपेन कैसा है? अच्छा, आप देख ले, नून लीग का देख ले, नून लीग का देख ले, कोयटा नून लीग का सिंध में कुछ नहीं है, और पंजाब में कुछ नहीं हो रही, याद है? क्यों नहीं? अच्छा, मैं सामने जा रहे हैं लोगों के साथ। ऐसे वैसे अजीब इलेक्शन है कि वो जलसे कर रहे हैं,
آپ کارنر اندر میٹنگز کر رہے ہیں دفتر میں اور یہ کچھ بھی نہیں کر رہے. اچھا میں بتا دیتا ہوں, دیکھیں ایسا چودھری صاحب میں بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو آن اے لائٹر نوٹ نا, وہ میرے خیال میں وہ ٹی وی اور بی وی میں وہ ٹی اور بی کا خالی فرق ہے, باقی وہ ایک جیسا ہے. لیکن میں ایک بات کرتا ہوں, دیکھیں پنجاب میں جب پی ٹی آئی اپنے ورکر کنونشن کرتی ہے تو ان کے اوپر پتہ کیا ہو جاتا ہے, ان کے اوپر لاؤڈ سپیکر ایکٹ لگا دیتے ہیں. تو لاؤڈ سپیکر استعمال نہ کریں, سن لینا, نہیں کیوں نہ استعمال کریں. اچھا آپ تو لاؤڈ سپیکر کے خلاف تھے ویسے ہی, ہم کیوں نہ استعمال کریں, ہم خلاف تھے نا, باقی تو کوئی نہیں تھا, تو ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد کے پی میں جب کسی جگہ پہ ہمارے ورکر کنونشن ہوتا ہے تو جو ہمارے وہاں پہ لوگ سپیچ کرتے ہیں ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے اور ان کے اوپر اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت پرچہ کاٹ دیتے. کروڑوں لوگ ہیں, دو چار لوگوں کی گرفتاری سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب میں بات بتاتا ہوں, دیکھیں پرابلم جب ہم سوال پوچھتے ہیں نا الیکشنز کے بارے میں تو اس کے پیچھے بعض باتیں ہوتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بدنیتی کے اوپر ایک ایکٹ پاس ہوا تھا, الیکشن ایکٹ 2017 امینڈمنٹ. اس میں 2 امینڈمنٹ میجر کی گئی تھی. ایک امینڈمنٹ تھی ان کا سیکشن 57 اور دوسرا سیکشن 58 کے تحت آپ نے جو الیکشن کمیشن تھا اس کو یہ اختیار دے دیا تھا کہ وہ کسی وقت بھی ری اسکیجولنگ کر سکتا ہے یا کسی وقت بھی وہ ڈیٹ کو واپس لے کے کوئی نیا فرق پڑتا ہے. ادارہ ہے سر, ادارے کے پاس اختیار ہونا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. سپریم کورٹ نے سٹیمپ لگا دیا نا. نہیں دیکھیں میری بات, پریزیڈنٹ صاحب نے سپریم کورٹ نے ضرور سٹیمپ لگا دیا, سپریم کورٹ نے ضرور سٹیمپ لگا دیا, لیکن سپریم کورٹ نے وہاں یہ بھی کہا ہے جو پارلیمان نے پاس کیا ہوا ہے اس کی وہ کر, تو یہ بھی پارلیمان نہیں پاس کیا نا. آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ انہیں 2017 میں پتا تھا کہ الیکشن نہیں ہونے, نہیں یہ آئی اس وجہ سے ہیں, ان کو کہا یہ دیکھیں میری بات سنیں, یہ کس نے کہا تھا کہ الیکشنز اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک میاں صاحب واپس نہیں آ جائیں گے, ان کے سارے کیسز ختم نہیں ہو جائیں گے. تو بس ٹھیک ہے, یہ وہ ہو رہے, ویٹ کریں کہ جب تک میاں صاحب نہیں آئیں گے الیکشن نہیں ہو سکتا. زیرو رسک بھی بات کی تھی. زیرو رسک نہیں, خواجہ آصف صاحب نے کیا کہتا ہے 2019 سے انہوں نے کہا, اور ابھی کیا کہا کہ گیم تو فکس ہے. ویسے اس کو پولیٹیکل وزڈم کہتے ہیں, ان کو پہلے سے پتا تھا کہ اس قسم کے حالات ہوں گے, تو یہ ان کو وزڈم صرف یہاں تک پتا تھا, باقی ان کو کچھ نہیں پتا تھا. ایک موقع دیں آپ, اگر چلو ہم نے غلط قانون پاس کر لیا, 3.5 پونے 4 سال آپ نے حکومت کی ہے, اس قانون کو تبدیل کر سکتے تھے. پاس کیا سر, ابھی ترمیم کی بات ساری پارٹی ہمارے ساتھ تھی. ظاہر ہے ایک قانون بنا ہے نا, اکثریت نے ووٹ دیے ہیں تو قانون بنا ہے, اس پہ یہ عمل ہونا ہے نا. آپ کا کوئی کر لیتے تو پارٹی پہ بیچاری باہر تھی نا سر, اکثریت بھی آپ ہی کی کس نے مشورہ دیا, قانون کسی کام کے لیے, کس نے مشورہ دیا, وہ سمپل میجورٹی تھا, جبکہ آئین کا آرٹیکل 62-63 ہے, اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے. وہ چونکہ نہیں تھے, ان کو خوش کرنے کے لیے یہ چیز کر دی. یہ اس کی یہ نواز شریف صاحب کی نائلی الیکشن, دیکھیں نواز شریف صاحب کی نائلی, ان کو خوش کرنے کے لیے, یہ میں نولی کی بات کر رہا ہوں. تو آپ نے کہا یار ترمیم پیش کرتے ہیں, ہم نے کہا کرو, ٹھیک ہے, خوش کر دیا. انہوں نے دوسرے لفظوں کے پی ایم ایل این سے وہ این سے نااہل. دیکھیں یہ قانون الیکشن رولز اور آئین کے آرٹیکل میں زمین آسمان کا فرق ہے. آئین کا آرٹیکل زیادہ معتبر ہے رولز کے مطابق, یہ جو مرضی اپنی طرف کر لی, ابھی جا کے وہ آئین کا آرٹیکل 62 اور اس کی تشریح کون کرے گا, سپریم کورٹ. اچھا بریک لینے سے سوال تینوں کے پاس ایک چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ فرمائیے گا کہ کیا پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن ہوں گے, اور اگر ہوں گے تو کیا سب تسلیم کریں گے؟ اس کو چھوٹی سی بریک کو بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. انجم صاحب یہ فرمائیے, کیا پی ٹی آئی الیکشن لڑ سکے گی ویسے ان حالات میں؟ ہماری تو خواہش ہے جی کہ لڑیں. کیسی خواہش ہے یہ؟ نہیں دیکھیں جی, ابھی تک تو ابھی ان کا چیئرمین بن گیا ہے, اب میرے یہاں کوئی رکاوٹ تو نہیں. چیئرمین کے خلاف تو اب کوئی الیکشن کمیشن جا چکے ہیں. وہی کہہ رہا ہوں, الیکشن کمیشن میں یہ اگر اگلے 15 دنوں میں کالم ہو جاتا الیکشن تو پھر یہ بہتر جان گے ان کی اگر انلیگلٹی ہے تو اس کو ٹھیک کریں. یہ کیسے ٹھیک کریں؟ چیئرمین آپ نے کہا نامزد کر دیں, نام اپنا چیئرمین نیا بنا دیا. اسی طرح نہیں, جو بھی ہم چاہتے ہیں, اب الیکشن کمیشن کیا کرتے ہیں, کورٹیں کیا کرتی ہیں, وہ تو ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہم تو خواہش یہ ہے کہ ہم تو سمجھتے ہیں الیکشن تب ہے کہ پی ٹی آئی میدان میں ہو, اور اگر پی ٹی آئی اگر نہیں ہوتی تو پھر آپ اس الیکشن کو الیکشن کہیں؟
نہیں الیکشن تو الیکشن ہی ہوگا جی، جو بھی ہے کتنی پارٹیاں، باقی پارٹیاں نہیں ہیں، باقی پارٹیاں نہیں ہیں، ڈگری تو ڈگری ہے، صحیح بات، ڈگری تو ڈگری ہے۔ اچھا منتخب صاحب، ویسے پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن سوٹیبل ہے اور ٹھیک ہے، اور کیا اس کی کوئی اخلاقی اس کی وجہ ہوگی؟ دیکھیے میں تو، آپ پی ٹی آئی کو رو رہے ہیں، ہم تو اپنے باقی مسلم لیگ نون کے علاوہ سب رو رہے ہیں۔ بات یہ ہوتا ہے نا کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ کی جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو میں نے پہلے سیگمنٹ میں آپ کو سنا ہے، تو وہ ساری چیزیں تو نہیں ہو رہی۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں الیکشن کمیشن ابھی بھی اپنا قبلہ درست کرے، الیکشن شفافیت کی طرح لے جائے، کیا بیکار ہو جائے گا۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، حکومت کو ختم کر دے۔ نہیں، نگران حکومت دیکھیں، الیکشن کمیشن کے پاس پاور ہے، کرے کیا مطالبہ؟ دیکھیں جیسے خیبر پختونخوا کابینہ کو اڑا دیے، کس نے کہا؟ الیکشن کمیشن نے کیا، ان کو اڑا دے تو بھائی جو داغدار ہے اس کو اڑا دے، جو داغدار ہے اڑا دے۔ الیکشن آپ یہ چاہتے ہیں کہ وفاقی کابینہ کو ختم کر دیں؟ میں تو کہتا ہوں سارا ختم نہیں کرو، کم از کم جو نون لیگ کے حلف یافتہ ہے اس کو تو نکالے، ان کو تو نکال، کیوں جائے؟ کیوں الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا کے کابینہ سو موٹو لی، یا مجھ سے درخواست مانگ رہے ہو؟ خیبر پختونخوا کابینہ کو ختم کرے کس نے درخواست دی؟ جو کام اس کے ہمیں ریلیف چاہیے، درخواست نہیں جا بھائی، ہمیں نہیں چاہیے ریلیف، وہ فیصلہ کرے۔ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، جیسا خیبر پختونخوا کا 100 اٹھو لیے تو اس طرح یہ وفاقی کابینہ میں جو بعض لوگ ہیں ان کے خلاف 100 اٹھو لے اور سارے آپ کے افسران نکال دے، آپ کے پاور ڈویژن کے جو آپ کی ساری ختم کر نکال دے۔ قاضی صاحب نے کہا 100 ووٹوں نہیں ہوگا، ختم ہوگا۔ اب یہ میں الیکشن کمیشن کی بات کروں، سپریم کورٹ کی بات نہیں کروں۔ وہ الیکشن کمیشن کیسے نکال سکتا ہے جی سب کو؟ خیبر پختونخوا کی مثال آپ کے سامنے، جاوید چودھری صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ اچھا ٹھیک ہے، جب کابینہ کے اوپر اعتراض ہو گیا سارا کابینہ نہیں ہو رہا ہے، اسی طرح یہاں سے بھی نکال دے الیکشن، یقیناً بالکل کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پاکستان کے اندر جو بحران ہوگا الیکشن کروانے کے لیے خاص طور فواد حسن فواد جو کہ کہتا ہے کہ میں پی آئی اے کی نچکاری کروں گا، اگلی حکومت کی لرام وار کرو، خاص طور آج چیما جو ان کے ساتھ شریکی جرم ہے، خاص طور پہ وہ تارڑ، خاص طور پہ توقیر شاہ، یہ سارے لوگ کون ہیں؟ انہی کے تو لوگ ہیں۔ دیکھیں سمپل سی بات یہ، اس وقت جو ایک اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا یا ٹیک کیئر گورنمنٹ کا جو انفارمیشن منسٹر ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹر پارٹی الیکشن میں اس کو کمنٹ کرنے کی کوئی ضرورت تھی؟ کوئی ضرورت نہیں تھی، ٹھیک ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ باعث ہیں۔ اب آپ نے پرائم منسٹر بھی کر رہے ہیں، وزیر داخلہ بھی کر رہے ہیں، ان کو ضرورت نہیں تھی، وہ خاموش رہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں سسٹم ٹھیک ہو جائے، وہ چاہتے ہیں آپ کی پارٹی کا سسٹم ٹھیک ہو۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں یا آپ وہ بات کرو جو بہتر ہوتی ہے، نہیں تو اپنا منہ بند رکھو، ٹھیک ہے، ان کو اس موقع پہ بولنا ہی نہیں۔ سولنگی صاحب کی جو ہے نا ٹلٹ وہ کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، ٹھیک ہے، جس کی طرف مرضی ہے نا، اس بیسس پہ بولنا نہیں چاہیے تھا، انہوں نے اپنے آپ کو کنٹروورشل کر دیا نا، انہوں نے لیکن اب آپ نے سوال پوچھا تھا جوئی صاحب، آپ نے سوال پوچھا تھا کیا یہ ہوگا؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، الیکشنز اگر ہوتے ہیں، میں سوال پوچھتا ہوں کیا آپ مانو گے؟ کیا وہ کیمرامین، کیا وہ آپ لوگ مانو گے اس الیکشنز کو؟ نہیں مانو گے۔ میرا خیال ہے پی ٹی آئی نہیں مانے گی، جب آپ کے امیدوار ہوں گے، دنیا نہیں مانے گی، آپ کے جب نئے امیدوار ہوں گے، بکھلا ہوں گے سارے، آپ کی اپنی اوریجنل پارٹی نہیں مانے گی ان کو۔ فرض کریں وہ ہمارا مسئلہ ہے نا، پارٹی میں انتشار ہے، وہ نظر آ رہا ہے، مجھے ایک بات بتائیں، اگر نظر آ رہا ہے انشاءاللہ چودھری نثار اور شاہد خاقان عباسی کیوں ان سے نہ لائے؟ میں بتاتا ہوں کیوں۔ انہوں نے کہا میاں صاحب، بڑے اور چھوٹے میاں صاحب مان لیتے، ہم ان کے بچوں کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑے ہو؟ پوری پارٹی ہے کہ نہیں ہے؟ ہم ان کے بچوں کے سامنے، اچھا ابھی تو کہ مسلم لیگ 5 سال کے لیے آ رہا ہے، اسی وجہ سے جنگ میں کا ایک امیدوار گیا تھا کہ آپ ووٹ دو یا نہیں دو، 7 سال بعد انشاءاللہ ابھی 5 سال بعد اگلے ڈیلیور کیا ہے 2024 کے بعد 1 منٹ ہے 16 مہینے میں آپ کی شہباز شریف صاحب نے کیا کیا؟ 16 مہینے تو آپ کی حکومت میں، شہباز شریف صاحب 16 مہینے بلدیہ ٹاؤن کے لیے 1 روپے کا کام، 1 منٹ ہونے سے ہم نے ملک کو بچایا، 2000 آپ کے میگا پروجیکٹ، پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ کفایت سے کس نے بچایا، اچھا 1 منٹ ہے بچایا 2000 میں نے بتایا، نگران حکومت کہتی ہے آرمی چیف نے بتایا، چوئی صاحب 2029 کے الیکشنز میں یہ یقین صاحب ہوں گے اور یہ مریم صاحب کے بیٹے کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، کیونکہ وہ ٹکٹ وہ دے رہا ہوگا، ان بیچاروں کی وہ نہیں ہے کہ ان کے خلاف کھڑے ہو سکے، ہم حکمران خاندان، کل کے وکیل جو پیپل پارٹی ہے اس کے پیچھے کھڑا ہے، حامد خان نے خود کہا کہ میں نہیں کر رہا،
تو حامد خان نے خود کا کتنے سینئر نہیں بالکل پہلے پوچھا تھا ان کے دل سے پوچھیں کہ اچھا یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے چیئرمین بنے ہیں نا جی تو مبارکبادیں آپ کو ملنی چاہیے تھی, مٹھائیاں آپ کو تقسیم, پاکستان پیپلز پارٹی مٹھائیاں تقسیم کر رہی تھی. کوئی بات نہیں, اچھی ہم کرنا تو نہیں چاہیے, کر رہے, آپ کو بھی کرنا چاہیے, ان کو بھی کرنا چاہیے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جو کپتان ہے وہ نہیں رہا چیئرمین, تو اگر یہ لوگ مٹھائی بانٹتے ضرور بڑھے, لیکن یہ خوشی ان کی بس 8 کے بعد ختم ہو جائے گی. 8 فروری کے بعد ختم ہو جائے گی. اس کے بعد ان کو اگلے 5 سال وہ روک لگے گا جو سمجھ آ رہی ہے. اور میں ایک پہلے وہی کر دیتا ہوں کہ 8 فروری کے بعد انہیں پھر رونا ہے کہ وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اگر آپ ہمیں جانے ہی نہ دے تو اور بات ہے, جب ان کو جانے ہی نہ دے تو اور بات ہے. 2013 میں روئے تھے, آپ ہمیں جانے ہی نہ دے تو 8 فروری کے بعد یہ روئیں گے. وقت ختم ہو گیا. خاص آپ نے گفتگو سنی, فیصلہ آپ نے خود کرنا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.